بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومي. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا صلی قائمہ، صلی قائمہ، صلی نماز پڑھ، قائماً کھڑے ہو کر نماز پڑھ. مجھے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھ. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، فَقَائِدًا، بیٹھ کر نماز پڑھ. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت سکت نہ ہو، فَعَلَى جَنْبٍ، پہلو پر لیٹے ہوئے نماز پڑھ لے، لیٹ کر پڑھنا. وَإِلَّا فَأَوْمِ، اگر لیٹ کر بھی پڑھنے کا نہیں ہے تو اگر یہ بھی نہ ہو تو اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے نماز پڑھ لو. کون سی نماز؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ہو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمدی نماز ادا کرتے ہوئے نماز کا آغاز سے لے کے انجام تک، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مسنون ہو، نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ مستند نماز ہو، اور وہ نماز کھڑے، اس نماز کو آپ نے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. بہتر طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. حکم کیا ہے؟ فصلی قائمہ، صلی قائمہ، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، ہاں اب ایک انسان بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا بڑھاپا کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے پیکج ضرور دیا ہے، ڈسکاؤنٹ ضرور دیا ہے. لیکن نماز ہو محمدی، نماز محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر محمدی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں پھر کیا کرو گے؟ بیٹھ کر پڑھو گے، لیکن بیٹھ کر بھی محمدی نماز ہی پڑھو گے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر بیٹھ کر بھی محمدی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ لیٹ کر پڑھیں گے، لیکن وہاں پر بھی نماز محمدی ہو. اگر لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو فَأَوْمِ، تو اشارہ کر لے، اشاروں سے نماز ادا کیا جائے گا. لیکن نماز کیا ہو؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی. اسی طرح یہ حدیث ان افراد کے لیے جو افراد کھڑے ہونے کی کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر ان اشخاص کے لیے جو شرعی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پھر ان اشخاص کے لیے جو شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان کے لیے نبی علیہ السلام نے، اللہ کی شریعت نے ان کے لیے رخصت، ان کے لیے یہ سہولت دی ہے. اب ان میں یہ نماز، ان حالات میں نماز پڑھتے ہوئے ایک اور مسئلہ جو عموماً پیش آتا ہے، وہ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض، جناب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض سے فرمایا صلی علی وسادۃ، وہ بیمار تھا، اس بیمار سے آپ نے فرمایا صلی، تو نماز پڑھ. صلی علی وسادۃ، صلی، اس مریض نے نماز پڑھا علی وسادۃ، ایک تکیے پر. فرما بها، نبی علیہ السلام اس تکیے کو سے نکال دیا. وقال صلی علی الارض، آپ نے اس بیمار کو جو بیماری کی وجہ سے تکیے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس تکیے کو نکال کر آپ نے اسے کہا، اس کو ہٹا کر آپ نے کہا صلی علی الارض، زمین پر نماز. کیا کہا؟ صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھ. ان استطاعت، اگر تیرے اندر طاقت ہے، اگر تو پڑھ سکتا ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، تو زمین پر نماز پڑھ. وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، اگر زمین پر پڑھنے کی اگر تیرے اندر طاقت نہیں ہے، فَأَوْمِ إِيمَاءً، تو اشارے سے پڑھ. وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضُ مِنْ رُكُوعِكَ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضُ مِنْ رُكُوعِكَ، تیرا جو سجدے میں تو زیادہ جھکے رکوع سے زیادہ. وَاجْعَلْ سُجُودَكَ، اور بنا اپنے سجدے کو أَخْفَضُ، جو زیادہ جھکا ہوا، من رکوع کا، رکوع کے مقابلے، رکوع اور سجدے کے درمیان تمیز ضرور کر، اور رکوع میں کم جھک اور سجدے میں زیادہ جھک کر سجدہ کرنا ہے.
رواہ البہقی، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے بسند قوی، مضبوط سند کے ساتھ، ولیکن صححہ ابو حاتم ووقفہ، امام ابو حاتم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس حدیث کو موقوف کہا ہے، یعنی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موقوف اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو تابعی صحابی تک لے جائے، اگر صحابی نبی علیہ السلام تک لے کے جائیں تو اسے مرفوع کہا جاتا ہے، اگر تابعی صرف صحابی کا فعل ذکر کرے تو اس کو موقوف کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو حاتم نے اس حدیث کو موقوف کہا ہے، جس حدیث میں آپ علیہ السلام نے مریض سے کہا اگر تو استطاعت رکھتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارہ کر دے، البتہ اشارہ کرتے وقت سجدے اور رکوع کے درمیان فرق ضرور رکھے، سجدے میں زیادہ جھکے بنسبت رکوع کے، رکوع کے بنسبت سجدے میں زیادہ جھکے تاکہ سجدے اور رکوع کے درمیان فاصلہ یا فرق رکھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔